ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ
میں آغاز کرنا چاہتا ہوں رومیوں کے خط کی ایک آیت پڑھ کر خداوند کا شکر کرتے ہوئے آپ کے تعلق سے، جس طرح پالوس رومیوں کو خط لکھتے وقت پہلے باب کی 8ویں آیت میں کہتا ہے، اول تو میں تم سب کے بارے میں یسوع مسیح کے وسیلے سے اپنے خدا کا شکر کرتا ہوں کہ تمہارے ایمان کا تمام دنیا میں شہرا ہو رہا ہے۔ اس آیت کو میں نے اس لیے پڑھا ہے شکر گزاری کہ اول میں بھی خداوند کا شکر کرتا ہوں آپ کے لیے، آپ کے ایمان کے لیے، خداوند یسوع مسیح کے جو وسیلے سے ہے، اور ہمارا شکر، ہماری ساری تعریف و تمجید اسی کے نام کی ہے۔ کیونکہ جب میں انگلینڈ میں تھا تو جب میں نے ذکر کیا سویڈن آنے کے لیے تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ وہاں چند ایماندار مسیحی تھے جنہوں نے آپ کے ایمان کی تعریف کی کہ خدا کا شکر ہے کہ وہاں کس طرح کلیسیا جو ہے وہ ایمان میں ترقی کر رہی ہے اور آپ کے ایمان کا شہرا ادھر ہو رہا ہے، اور اس لیے یہ میں خدا کا شکر کرتا ہوں، اسی کے نام کی تعریف۔ اور یہ آج میں جب آ رہا تھا تو اس کے ساتھ ہی میں آپ کی پر محبت دعوت کا بہت شکر گزار ہوں جو مجھے پاسٹر جیمز اللہ دیتا اور ان کی ٹیم کی وساست سے فرسٹ ٹائم جب ملی تو مجھے یاد ہے کہ انہوں نے فون کیا تو ان کے ساتھ پاسٹر بوز اور پاسٹر مورگن بیٹھے تھے، تو انہوں نے سب نے بڑی محبت سے جب فون کیا کہ اب دعوت دی تو جس پر خلوص انداز سے انہوں نے دعوت دی، میں دل میں کافی شکر گزار تھا ان کی اس محبت کے لیے، لیکن میں نے ان کو یہ ریکویسٹ کی کہ میں دعا میں کچھ دن رکھوں گا۔ یہ نہیں تھا کہ میں کوئی نخرے کر رہا تھا کہ بعض دفعہ دعوتیں ملتی ہیں تو میری عادت ہے کہ خداوند کے حضور دعا میں اس کو رکھا جائے اور پھر دعا کے، لیکن میرے دل میں اسی وقت محسوس ہوا جیسے کہ خدا مجھے سویڈن لے جا رہا ہے اور اس دعوت کے پیچھے اس کا ایک مقصد اور ارادہ ہے۔ تو دعا کے بعد جب میں نے اپنی بیوی سے ذکر کیا تو دیکھیں خدا یہ نہیں کہ بیوی رکاوٹ کر رہی تھی، لیکن میں نے اس کو کہا کہ یہ دعوت ملی ہے سویڈن سے تو میں نے بھی دعا کی ہے تو آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں۔ تو وہ بڑی ایکسائٹیڈ ہوئی، اس نے کہا ہاں ہاں جاؤ جاؤ سویڈن جاؤ۔ تو یعنی ایک اور بھی، تو میں نے اس میں دیکھا کہ یہ خدا کا کوئی بھید ہے کہ بیوی بھی کہہ رہی ہے جاؤ، اور پھر and the very purpose for it is Christ and Him crucified. And may the Lord be gracious to us and help us that we will grow on learning about this unity. تو یہ دعا کے ساتھ میں ریمائنڈر کے ساتھ شروع کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ جس طرح ہم دعائے ربانی میں یہ دعا بھی کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں یہ دعائے ربانی کی ہم پڑھتے تو ہیں، اس کے شروع کی جو باتیں ہیں یہ سم اپ کر دیتی ہیں ہماری بائبل کنونشن کو، اور یہی ہماری دعا ہے۔ اور میری بھی جس طرح ہم دعائے ربانی میں کہتے ہیں، ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جس طرح آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ اور یہی ہماری دعا ہے کہ ان دنوں خدا کا پاک نام مانا جائے، اس کی بادشاہی آئے اور اس کی مرضی ہمارے درمیان پوری ہو۔ ہماری کنونشن کا بڑا مضمون جس طرح لکھا ہے مسیح ایمان میں بڑھنے والی کلیسیا، اور یہ ہمارا بڑا مضمون ہوگا، اور یہ جو سب ہیڈنگز ہیں، سب ٹاپکس ہیں، یہ بھی انٹر کنیکٹڈ ہے ہمارے بڑے مضمون کے ساتھ۔ اب آئیں گے جب میں آپ کو تعارف میں آگے بتاؤں گا کہ یہ آج کا جو مضمون غور کر رہے ہیں، ہم آہستہ آہستہ کلائمیکس کی طرف جائیں گے جو ہماری مرکزی آیت ہے، اور اسی لیے میری درخواست ہے میرے لیے بھی دعا کریں ان دنوں ہم سب اس کنونشن کے لیے کہ خدا ہمیں اپنا بڑا کام کرے۔ آئے ہم دعا مانگیں۔ اے باپ، سچ مچ ہمیں احساس ہے کہ تو ہی ہے جس کا نام ہم نے پاک مانا کہ آج کا پاسٹر صاحب نے یہ مضمون کیوں دیا، اور ہماری آج کی جو مرکزی آیت ہوگی وہ یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اور اس کی 3 آیت ہے۔ اس کو میں پڑھوں گا، لیکن اسی آیت کے گرد بھی ہم دیکھیں گے اس کے سیاق و سباق میں، لیکن میں چاہوں گا کہ ایک بار پھر اس آیت کو پڑھوں جو خدا یسوع مسیح کے یہ الفاظ ہیں
جو اس نے ایک شریعت کے بہت بڑے عالم کو کہے، نیکودیمس کو، اور یسوع نے جواب میں اس سے کہا، حالانکہ وہ آتا ہے اور وہ معجزوں کی تعریف کرتا ہے، وہ ٹیچنگ کی تعریف کرتا ہے کہ یسوع مسیح تو گریٹ ٹیچر ہے، تو گریٹ میراکلز کرتا ہے، لیکن یسوع مسیح اس کو جواب میں کہتے ہیں، اور انہوں نے کہا، یسوع نے جواب میں اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں، اور یہاں سچ کا مطلب میں تجھ سے بالکل سچ کہتا ہوں۔ بعض انگریزی ترجمہ ٹرولی ٹرولی، اور اس کا مطلب ہے یہ ایبسولوٹ ٹروتھ ہے اور یہ بالکل سچ ہے۔ میں تجھ سے بالکل سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ یہ مضمون کیوں اہم ہے؟ کیونکہ یہ فاؤنڈیشنل ہے۔ ہماری جو چرچ گروتھ ہے، ہم اس کے بارے آگے بڑھ نہیں سکتے، ہم سوچ نہیں سکتے، کیونکہ اگر ہم پہلے برتھ کی بات نہیں کرتے، اگر برتھ ہی نہیں ہوئی تو گروتھ کیسے ہوگی؟ اگر برتھ ہوئی ہے تو پھر ہی ہم گروتھ کی توقع کریں گے۔ جس طرح کہ ایک جسمانی طور پر جب بچہ پیدا ہوتا ہے، تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پھر ہی ماں باپ جو ہے وہ کیا ہے، وہ توقع کرتے ہیں کہ اب یہاں کیا لائف ہے اور یہ گروتھ ہوگی، اور اس کا نشان بھی ہوگا۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، لائف جو ہے، تو آپ دیکھیے کہ دو باتیں ہوں گی، ایک تو اس کی کرائی ہم سنتے ہیں، اور اگر بچہ نہ کرائی کرے تو وہ نرسز اور ڈاکٹر اس کو تھاپی پیچھے سے دیتے ہیں جب بچہ یوں ہی پیدا ہو کہ یہ کرائی کرے، اور وہ کرائی جو ہوتا ہے اس کا سائن ہوتا ہے لائف کا، کہ یہ زندگی ہے، یہ بچہ زندہ ہے، زندہ پیدا ہوا ہے۔ اور پھر کرائی کے بعد دوسری جو بات نظر آتی ہے وہ اس کی کریونگ ہے، جو اگر انگریزی کا میں لفظ استعمال کروں، اور یہ جو ہماری مرکزی آج میں بھی یہ بات ہے، کریونگ اور دا اسپرچل ملک جو ہے، دا ورڈ آف گاڈ، اور یہ جو ہے کرائنگ اور کریونگ جو ہے یہ خود بخود نظر آئے گی جب بچہ پیدا ہوا ہے، اور جس کو خدا کے روح نے اسی طرح روحانی طور پر جب کام کیا ہے۔ یہ میں اس مضمون کی اہمیت ایک انگلستان کے مشہور پریچر کی مثال دینے سے کرتا ہوں۔ 18ویں صدی میں آپ نے سنا ہوگا جو ایک مشہور پریچر ہوا ہے، آپ بہت جانتے ہیں جان ویزلی کا نام، اور جو انگلستان میں ہوا ہے، اور جان ویزلی کے ہی دور میں ایک اور مبشر ہو گزرا، اس کا نام تھا جارج وٹ فیلڈ، اور جو گوگل کرتے ہیں وہ جان سکتے ہیں یہ جارج وٹ فیلڈ تھا۔ یہ دونوں سارے آکسفورڈ موومنٹ تھی، جو ہولی نسل کی موومنٹ، اور اسی سے پھر یہ جان ویزلی نے جو میتھوڈزم جو ہے شروع ہوئی، میتھوڈسٹ جو چرچ ہے، تو وہ اس کی جب ہسٹری کو دیکھیں تو خدا نے ان کی زندگیوں میں کام کیا۔ تو جارج وٹ فیلڈ جو تھا، جب اس نے منادی شروع کی تو اس کے پیغامات کا ایک بڑا مضمون نیو برتھ ہوتا ہے۔ ہم یہ لفظ جو استعمال کرتے ہیں نا نیو برتھ، اس کے لیے اور بھی فریزز ہیں، بورن اگین، اور جس طرح بورن فرام ابو، اور ہمارے اردو میں ہے نئے سرے سے پیدا ہونا، ری جنریشن، یہ مختلف اگر سے الفاظ ہیں، لیکن ہم ایک ہی بات کر رہے ہیں جو نیو برتھ کی ہے۔ تو یہ اس کا بڑا مضمون تھا، اور وہ جدھر جاتا تھا وہ یہی پیغام اکثر دیتا تھا۔ وہ 200 پیغام دے چکا تھا اسی مضمون پر۔ تو اس نے کسی نے اس کو روک کر کہا، اس نے کہا کہ جارج وٹ فیلڈ، آپ کس لیے ہر وقت یہی پیغام دیتے رہتے ہو کہ تمہیں نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے؟ تو وہ جارج وٹ فیلڈ نے اس شخص کی طرف دیکھ کر کہا، اس لیے میں دیتا رہتا ہوں کہ تمہیں نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے۔ یعنی جس نے سوال کیا اس نے اس کو بھی یہ جواب دے دیا کہ اس لیے کہ تمہیں بھی نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے۔ تو یہ اس کی اہمیت کا ہے، اور آج جس طرح میں نے کہا ہے کہ یہ یوحنا کی انجیل جو ہے، اس کے جو ہم نے حوالہ پڑھا شروع میں، کسی خدا کے اور بندے نے بھی کہا اگر جو انگریزی کا حرف بی ہے، جو بی کا لیٹر ہے، اس کو اگر آپ سارے باب کو پڑھیں یوحنا کی انجیل کے 3 باب کو، اس میں اس طرح سے لفظ آتے ہیں، بورن آتا ہے، بورن جو ہم سب بورن ہوتے ہیں،
پھر بورن کے بعد انگریزی میں اسٹڈی کریں تو بورن اگین کی بات ہو رہی ہے اس پورے باب میں، اور پھر بورن اگین سے بلیونگ کی بات ہو رہی ہے، اور بلیونگ کے بعد بیپٹزم کی بات ہو رہی ہے، اور بیپٹزم کے بعد پھر آگے یوحنا کی اسی باب کے آگے دیکھیں برائڈ کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ کتنا خوبصورت مضمون ہے کہ سارا اس میں سم اپ ہو جاتی ہیں باتیں ہمارے مسیحی ایمان کی۔ تو آج میں 2 نقطے رکھنا چاہتا ہوں وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، اور میری درخواست ہوگی کہ یہ اگر کوئی سوال اٹھتا ہے، کیونکہ ایک ہی میسج میں ساری باتیں تو کور نہیں ہوتی، خدا کا خادم اشارے کرتا ہے اور بعض دفعہ آپ کے سوال اٹھتا ہے کہ اس کو پھر ہم کیسے اینگل سے دیکھیں، تو پاسٹر صاحب آپ کیا کہیں گے؟ تو میں بھی ادھر ہوں، پاسٹر صاحبان بھی ہیں، تو ضرور موقع سے فائدہ اٹھائیں، آپ سوال کریں، بیٹھیں گے اور آگے اور اس پہ روشنی ڈالنے کی جہاں ضرورت ہے تو میری بڑی خوشی ہوگی۔ تو جو 2 میں نقطے رکھنا چاہتا ہوں اس مضمون کے پیش نظر، وہ سوالیہ انداز میں ہیں۔ یہ 2 ہمارے نقطے ہوں گے آج۔ یہ مضمون ہے نئی پیدائش، مرکزی آیت آج کی شام کے لیے ہے 3 باب اور اس کی 3 آیت، جو نئے سرے سے پیدا ہونا یسوع مسیح نے کہا ضرور ہے۔ تو پہلا نقطہ میں یہ رکھنا چاہتا ہوں سوالیہ انداز میں، نئے سرے سے پیدا ہونا کیوں ضروری ہے۔ پہلا نقطہ سوالیہ انداز میں ہے، یہ کیوں ضروری ہے؟ Why is it necessary to be born again? Why is it necessary to be born again? یہ ہمارا فرسٹ پوائنٹ ہے۔ اور دوسرا پوائنٹ یہ ہوگا کہ نئے سرے سے ایک انسان کس طرح پیدا ہوتا ہے۔ How? The question of how can a man be born again? تو خدا نے فضل دیا اور اس کی مدد سے تو ان 2 نقطوں کو ہم دیکھیں گے اور ان 2 سوالوں کا جواب دیکھیں گے۔ تو آئیے ہم پہلے پر بات کو چلیں، یہ کیوں ضروری ہے۔ اب نوٹ کریں کہ اس کا سادگی سے جواب یہاں دیا گیا ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے ہی اس کو ایک شریعت کے عالم کو کہا، اور دیکھیے 3 آیت میں انہوں نے کہا، یسوع نے جواب میں اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ سوال ہے کیوں ضروری ہے؟ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا ہو، ایک تو دیکھ نہیں سکتا خدا کی بادشاہی کو۔ اس کو جتنا بھی آپ بیان کریں کہ دنیا میں 2 بادشاہتیں ہیں، ایک خدا کی بادشاہی ہے اور ایک شیطان کی، ایک روشنی کی بادشاہی ہے اور ایک گناہ کی تاریکی کی، 2 بادشاہتیں ہیں اس دنیا میں۔ لیکن خدا کا شکر ہو کہ جو خدا کی بادشاہی ہے وہی لازوال ہے، اور یسوع ہی جو ہے وہ فتح مند بادشاہ ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اور بابل کی دور میں، بابل کی حکومت میں یہ پیش گوئی دی گئی تھی بابل کو، اور جہاں نبوکدنضر نے آپ دیکھا کہ بادشاہوں کے دور میں خدا ایک ایسی بادشاہی قائم کرے گا جو کبھی لازوال نہ ہوگی، بادشاہی kingdom which cannot be moved۔ باقی ساری بادشاہتیں موو ہوتی جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، لیکن یسوع کی بادشاہی ہمیشہ قائم رہے گی۔ اور یسوع مسیح کی بادشاہی کا کھلا کھلا فتح مندی کا اعلان اس کی موت میں ہوا۔ اس لیے جب بھی ہم صلیب پر دیکھیں، صلیب کی طرف نظر رکھیں، تو عزیزو مسیح مصلوب کا پیغام یہ فتح مند بادشاہ کا پیغام ہے۔ اور اسی کے سیاق و سباق میں یہ دیکھیے 15ویں آیت میں لکھا ہے، اور بلکہ 14ویں آیت میں، اور جس طرح موسیٰ نے سانپ کو بیابان میں اونچے پر چڑھایا، اسی طرح ضرور ہے کہ ابن آدم بھی اونچے پر چڑھایا جائے، تاکہ جو کوئی ایمان لائے اس میں ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور پھر اگلی مشہور آیت ہے 3 باب 16 آیت جو ہم بڑی اچھی طرح جانتے ہیں۔ اب اس کی اہمیت دیکھیں، عملی طور پر دیکھیں، پریکٹیکلی، کہ جب تک کوئی پیدا نہیں ہوا جس کو یہ نئے سرے سے بورن اگین نہیں ہوا، وہ نہ تو دیکھ سکتا ہے اور نہ ہی داخل ہو سکتا، کیونکہ 5ویں آیت میں آگے یسوع مسیح پھر نہ پہلے انہوں نے دیکھنے کی بات کہی ہے 3 آیت میں، اور 5ویں آیت میں پھر وہ کہہ رہے ہیں داخل بھی نہیں ہو سکتا، نہ تو دیکھ سکتا ہے اور نہ ہی داخل ہو سکتا ہے، دونوں چیزیں بلاک ہیں۔
یہی چیز آپ دیکھیے، اس کو پریکٹیکلی، اس کو اب آپ پریکٹیکلی دیکھیے اس مثال سے کہ یہاں ایک بہت بڑا عالم آتا ہے نیکودیمس، اس کو بھی ایکسیپشن نہیں دی گئی، لیگل ٹرم میں نو ایکسیپشن کلوز، یعنی یہاں اس کو انگریزی نے ایکسیپٹ اے مین بی بورن اگین، خداوند یسوع مسیح نے اس کو بھی کہا ہے، حالانکہ اس کا تعارف یوحنا جو ہے وہ بیان کرتا ہے۔ آپ دیکھیے 3 باب کی پہلی آیت میں لکھا، فریسیوں میں سے ایک شخص نیکودیمس نام یہودیوں کا ایک سردار تھا۔ اب یہ ایک بہت بڑا سردار تھا اور سنہیڈرن کا ممبر بھی تھا، جو ریلیجس کورٹ تھی یہودیوں کی، یہ اس کی ایک سپریم کورٹ کا بھی ایک ممبر تھا اور بڑا عالم تھا اور شریعت کا ماہر تھا۔ اور 2 باب کے آخر میں یوحنا نے ریکارڈ کیا ہے کہ بہت سے لوگوں نے یسوع کے معجزوں کو دیکھا۔ آپ نوٹ کریں 2 باب کے اینڈ کیسے ہوتا ہے، 2 باب کا اینڈ کیسے ہوتا ہے۔ کہتا ہے کہ جب وہ یروشلم میں فسح کے وقت عید میں تھا تو بہت سے لوگ ان معجزوں کو دیکھ کر جو وہ دکھاتا تھا اس کے نام پر ایمان تو لے آئے، معجزاتی ایمان، میراکل کا جو فیتھ ہے لے آئے، لیکن یسوع اپنی نسبت ان پر اعتبار نہ کرتا تھا، اس لیے کہ وہ سب کو جانتا تھا اور اس کی حاجت نہ رکھتا تھا کہ کوئی انسان کے حق میں گواہی دے، کیونکہ وہ آپ جانتا تھا کہ انسان کے دل میں کیا کیا ہے۔ یہ ساری میں پریچر کے دل میں جب کچھ جوش تو جو پسینہ آنا شو تو میں یہ جو ہے، اب دیکھیے 2 باب کے آخر میں خداوند یسوع مسیح کے نالج کو وہ بیان کر رہا ہے کہ وہ دلوں کے بھید جانتا ہے، وہ لوگوں کو جانتا ہے کہ ان کا دل میں ایمان کیسا ہے۔ اور وہ اب آگے کنیکشن دیکھیے کہ جس طرح وہ کراؤڈ کا حال تھا، اسی طرح ایک بہت بڑے فریسی کا بھی وہی حال تھا۔ یسوع مسیح اس کے دل کو جانتا تھا کہ اس کا دل کیسا ہے، اس لیے جب وہ آتا ہے تو معجزوں کی تعریف کرتا ہے، ٹیچنگ کی کرتا ہے، اور یسوع اس کے دل سے جانتا تھا۔ اب اس کو آپ دیکھیے کہ جب وہ آتا ہے تو یہاں خداوند یسوع مسیح کھڑے ہیں، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور چونکہ وہ دیکھ نہیں سکتا، نوٹ کریں کہ وہ آیا ہے اور یہ سامنے یسوع مسیح اس کے کھڑا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ، اور اس کو ابھی تک اس کی آنکھیں نہیں کھلی نیکودیمس کی کہ یہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، یہ تو خداوندوں کا خدا ہے، اور وہ اس کی طرف دیکھ کر اس کو کہتا ہے کہ تو ایک اچھا استاد ہے، گریٹ ٹیچر ہے، ٹیچر کی تعریف کر رہا ہے، اور پھر جو ہے اس کو کہہ رہا ہے بڑے بڑے معجزے کر رہا ہے، لیکن جو معجزات کا خداوند ہے اس پر وہ ایمان نہیں لایا۔ ہم نے نوٹ کیا ہے یہاں پر کہ جو معجزات کا خداوند ہے، جو معجزے کرتا ہے، کرنے والا ہے، اس پر اس نے ابھی ایمان نہیں لایا بحیثیت خداوند یسوع مسیح اس کا نجات دہندہ، اسی لیے ابھی تک وہ کیا ہے، اندھیرے میں ہے۔ ایک تو وہ گناہ کے اندھیرے میں ہے کیونکہ اس کی اپنی ابھی آنکھیں بند ہیں، ایک وہ بند ہے اور وہ دیکھ نہیں سکتا۔ اب اس کو آپ مثال سے دیکھیں عزیزو، یہ بڑی غور طلب بات ہے کہ جب یہ شخص آتا ہے تو یہ رات کے اندھیرے میں آتا ہے۔ بڑے علماء اس پہ کہتے ہیں کہ وہ رات کے اندھیرے میں اس لیے آیا کیونکہ بڑے علماء جو تھے ان کو رات کو ہی وقت ملتا تھا وہ رات کو ہی آتے تھے، اور وہ رات کو اس لیے آتا تھا کہ لیکن وہ بعد میں اکثر یہ کہتے ہیں اس لیے آیا کیونکہ وہ ڈرتا تھا اور تاکہ دوسروں کو پتہ نہ چل جائے۔ اب یہ جب وہ رات کو آتا ہے تو خدا کے کلام نے مثال سے سمجھا دیا ہے کہ چونکہ نیکودیمس اتنا مذہبی ہونے کے باعث بھی ابھی تک گناہ کے اندھیرے میں تھا، اسی لیے اندھیرے میں آیا۔ کیونکہ آپ دیکھیے اگر اس کا دل بدلا ہوتا، اگر اس کا گناہ سے اس کو نجات ملی ہوتی، وہ گناہ کی غلامی میں نہ ہوتا، تو پھر اس کو کسی کا ڈر نہیں تھا، پھر اس کو اندھیرے میں نہیں آنے کی ضرورت تھی۔ نوٹ کریں کہ یہی وجہ ہے کیونکہ وہ ڈرتا ہے اس لیے کہ اندھیرے میں ہے، اور رات کو آتا ہے۔ یوحنا کے انجیل کی یہ خوبصورت بات ہے کہ وہ تاریکی کو مثال استعمال کرتا ہے، دن اور رات، اور اس سے وہ گناہ کو کی تاریکی کو گناہ کہتا ہے، اور جو روشنی ہے وہ خدا کے نور کو، اور یہ پیرالل وہ کنٹراسٹ کے طور پہ استعمال کرتا ہے۔ اور اب یہ کیوں ہو رہا ہے؟
کیونکہ یہ خدا کا کلام بتاتا ہے کہ ہمارا جو مسئلہ ہے، واٹ از مین پرابلم، یہ یہاں یسوع مسیح نے 6 آیت میں لکھا ہے، وہ کیا ہے؟ جو جسم سے پیدا ہوا ہے جسم ہے، اور جو روح سے پیدا ہوا ہے روح ہے۔ کیونکہ یہاں 2 قسم کی برتھ کو یسوع مسیح نے کر دیا ہے، کہ ایک بورن جو ہم جسم میں ہوتے ہیں، جو ہم سب پیدا ہوتے ہیں، سب دنیا کے انسان ہم جسم میں پیدا ہوتے ہیں، یہ ہماری پہلی برتھ ہے، بورن ان فلیش، جو ہم سب پیدا ہوتے ہیں۔ اور پھر دوسری کی طرف یسوع لا رہے ہیں کہ جو بورن اگین ہوتا ہے خدا کے روح القدس سے۔ کیونکہ جو پہلی برتھ کو ہم لیں، کیونکہ جو گناہ انسان جو ہے وہ گناہ کی حالت میں پیدا ہوتا ہے، اسی لیے گناہ کی وجہ سے انسان جو ہے وہ اندھا ہے روحانی طور پر، وہ اسپرچولی بلائنڈ ہے، وہ دیکھ نہیں سکتا۔ آپ اس کو یسوع مسیح جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس جلال کے خداوند کا پیغام دیں، اس کے بارے بیان کریں، وہ سنے گا، وہ اس کے ساتھ وہ ایسے بیان کرتے جائیں تو وہ ایسے ہی ہے جیسے ہم پاکستان میں کہتے ہیں بھینس کے آگے بین بجانے والی بات، وہ اس کا کوئی اس کی اہمیت نہیں ہوگی۔ اور یہ ہمارے ادھر تو بھینسیں نہیں ہوتی، ادھر تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ چاہے آپ ایک کاؤ جو ہے گائے ہے اس کے ساتھ وائلن بھی بجائیں تو اس کو کوئی سمجھ نہیں، کیونکہ ان کو اس کی خوبصورتی کا کوئی احساس نہیں۔ تو یہی وجہ ہے انسان کا جو حال ہے وہ گناہ کے باعث یہ ہے کہ وہ مردہ پیدا ہوتا ہے گناہ۔ اور یہ دیکھیے داؤد نبی نے کیا کہا، ہم زبور بھی گاتے ہیں، مینو وچ گناہ دے کیا ہے جمیا میری مائی، یعنی میں ماں کے بطن سے ہی گناہ کی حالت میں پیدا ہوا۔ اور خدا کا کلام کہتا ہے رومیو 3 باب کے ہم سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے کیا ہے محروم ہیں، ہم سب نے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ ہم سب نے اس لیے کیونکہ باب آدم نے، جس سے ہم سب آتے ہیں اور سب جسم میں پیدا ہوتے ہیں، دنیا کا کوئی انسان گورا ہو، کالا ہو، کہ یورپین ہو، کسی بھی ملک کا ہو، ہم سب جو ہے گناہ میں کیا ہے مردہ پیدا ہوتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں نئے سرے سے پیدا ہونا ضروری ہے، کیونکہ اور یہ کس کا کام ہے؟ یہ صرف خدا ہی کر سکتا ہے، کیونکہ یہ جب انسان ہے اور ہم سب جانتے ہیں ہم سب نے خدا کے حکموں کو توڑا ہے۔ جب خدا کہتا ہے سب نے، کلام کہتا ہے سب نے گناہ کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے ہم سب نے کیا ہے، we have missed the mark، وہ جو خدا نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے۔ اب آپ کو میں یہ بتانا چاہیے، بڑا خوبصورت لفظ ہے جب کہا جاتا ہے کہ سب نے گناہ کیا ہے، اور وہ لکھا کہ اس کے لیے لفظ جو استعمال ہوا ہے گناہ کے لیے، اس کا مطلب we have missed the mark۔ مارک کیا ہم نے مس کیا ہے خدا کا؟ خدا نے ہمارے لیے مارک، باؤنڈری لائن مارک کی ہے، مارک کر دی ہے۔ وہ کیا ہے؟ 10 حکم ہے، خدا کے حکم، اخلاقی شریعت۔ تو ہم میں سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اس کو مس نہیں کیا، میں نے وہ اس ایم جو خدا نے دیا ہے کہ ہم حکموں پر عمل کریں، ہم ہماری چونکہ جبلت میں ہے کہ ہم گناہ میں پیدا ہوئے، اس لیے ہم ان حکموں کو توڑتے ہیں۔ لیکن خدا کا شکر ہو کہ خدا کا بیٹا آیا ہے، اور اسی لیے آپ دیکھیے یہ اس کی محبت ہے، یہ اس کا فضل ہے کہ وہ گناہگار انسانوں کے لیے اس نے صلیب پر جان دی، کہ تاکہ ہم گناہ میں کیا ہے مردہ نہ رہیں، ہمیں زندگی ملے، ہم نئے سرے سے پیدا ہوں اور اس کی بادشاہی میں داخل ہوں۔ یہ ہر پریچر کی آرزو ہوتی ہے کہ یہاں جو بیٹھے ہیں ہم، کہ ہم میں سے کوئی روح نہ ہو جو خدا کی بادشاہت سے باہر رہ جائے، بلکہ ہم کیا ہے خدا کی بادشاہی میں آنا چاہتے ہیں، خدا کی بادشاہی سے ہم باہر نہیں رہنا چاہتے۔ اور یہ ہماری آرزو ہے کہ ایک دن ہم آسمان میں جو جلا مسیح کی کلیسیا، ہم ہمیشہ آسمان میں خداوند کے پاس ہیں۔ لیکن یہ اسی وقت ہوگا جب یہاں سے کام شروع ہوگا، سٹارٹ نیو برتھ سے، اگر پیدا ہی نہیں ہوا اور پھر آگے امید ہمارے لیے نہیں ہو سکتی۔ اب یہ دیکھیے، جب مجھے یاد ہے پاکستان میں تھا میں ایک دفعہ، مجھے یاد ہے کہ یوتھ کوآرڈینیٹر تھا، تو مجھے دعوت دی گئی بہاولپور کے علاقے میں، بلکہ صادق آباد کے علاقے میں ایک مشاعرہ ہوا، اور میں اس مشاعرے، میں کوئی شاعر تو نہیں ہوں، لیکن چونکہ
وہ ایک لوکل آرٹ کونسل تھی، تو اس کے جو لیڈرز تھے تو انہوں نے مجھے کہا جی آئیں آپ بھی اٹینڈ کریں، اور وہاں بڑے بڑے مشہور شاعر آئے ہوئے ہیں، اور میں وہاں پہنچا تو وہ مجھے انہوں نے بٹھا بھی VIP لاؤنج میں دیا، بالکل میرے ساتھ جو شخص بیٹھا ہوا تھا، اب مجھے تو اس کا زیادہ نہیں پتا تھا وہ کتنا بڑا شاعر تھا، تو میں اس کے ساتھ بیٹھ گیا، اور میں یہ اس کی مثال اس لیے نہیں دے رہا کہ میں اس کو کمنڈ کر رہا ہوں یا ریکمینڈ کر رہا ہوں، لیکن میں آپ کو بھی مثال دینے لگا ہوں کہ اس شاعر نے، اس کا نام ہے قتیل شفائی، اور وہ اس نے بیٹھا تو اس کے جب شعر کا، اور میرے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا، اس کے ساتھ ہی انہوں نے بٹھا دیا، اور اس نے ایک شعر کہا، تو جو اس کا شعر مجھے ابھی بھی یاد ہے، اس نے ایک شعر کہا کہ میں یہ کوٹ کرتا ہوں، کہتا ہے یہ معجزہ دی محبت دکھائے مجھے، یہ معجزہ دی محبت دکھائے مجھے کہ سنگ ہوتا پتھر، کہ سنگ تجھ پہ گرے اور زخم آئے مجھے۔ جب یہ وہ شعر کہہ رہا تھا تو میرے پاس بعد میں اس نے بیٹھا تھا، اب میں کوئی شاعر تو نہیں، تو میں نے نہ کوئی قافیہ نہ ردیف سوچا، تو میں نے اس کو کہا یہ معجزہ تو محبت دکھا چکی ہے ہمیں تو میں نے یہ، مجھے یاد ہے میں نے یہ لفظ اس کو کہا، یہ معجزہ تو محبت دکھا چکی ہے ہم کو کہ سنگ ہم پر گرا اور زخم آئے ہمارے یسوع کو یہ خوشی نہیں آتے اپنی طرف سے، اور یہ ہے سچ۔ اب یہ دیکھیے دنیا کے لوگ تڑپ رہے ہیں، انسان گناہ میں مردہ ہے، اور گناہ میں وہ یہ محسوس کرتا میں خدا کے حضور مجرم ہوں، مجھ میں یہ طاقت نہیں کہ میں مقبول ہو جاؤں، اسی لیے وہ نیک اعمال کی سیڑھی لگا کر وہ خدا کے حضور یہ خوش ہونا، جو اس کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی نیک اعمال سے کر رہا ہے، اور یہ آپ سیلف رائچس پر ہی سارا کام دار ملا۔ اور یہ دیکھیے کہ انسان کے نیک اعمال کی سیڑھی تو اس چھت سے اوپر نہیں جا سکتی، آسمان تو پھر اونچا ہے، بادشاہ کا خدا ہے، تو وہ دیکھیے اسی لیے ہمارے بائبل کا یہ پیغام ہے کہ ہمارا خدا فضل کا خدا ہے، گریس دنیا میں آیا ہے، یسوع مسیح آیا ہے کہ ہم جو اس لائق نہیں تھے، ہم جو تھے اس لائق نہیں، وہ ہم مجرموں کے لیے، ہم گناہگاروں کے لیے جن میں طاقت نہیں کہ وہ مقبول ہو سکیں، اس نے ہمارا سبسٹیٹیوٹ دیا ہے، ہمارے بدلے وہ صلیب پر لٹکایا گیا، اور اس لیے آج ہم نے نہیں کوئی کرنا، ہم نے اس گناہ سے توبہ کرنا ہے اور اس پر ایمان لانا ہے، یہ گریس ہے۔ اور دیکھیے سب اس کی وجہ، اور یہ مشہور آیت دیکھیے کتنی بڑی ہے، یوحنا کی انجیل 3 باب 16، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا قربانی کے طور پہ، یہ مطلب ہے قربانی کے طور پر بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ کیا ہے، ہمیشہ کی زندگی۔ لیکن جو اس پر نہیں ایمان لاتا، وہ اگلی آیت میں ہمیں پڑھنا ہے، اس پر خدا کی سزا کا حکم ہو چکا ہے، وہ خدا کی سزا کے حکم ہے۔ خدا رحم کرے کہ ہم میں سے یہاں کوئی ایسا نہ ہو جس پہ یہ خدا کی سزا کا حکم جو ابھی تک لٹکا ہوا ہے، یا ابھی تک وہ اس کے نیچے ہے، بلکہ اس سے نکلنا ہے، گناہ کی تاریکی کی جو بات ہے اور یہ نور کی بادشاہی میں آنا ہے۔ خدا جو ہے وہ جب یہ ہوگا تو پھر ہی جو ہے اس کی پہچان ہوگی، اور یہ ہماری دعا ہے ہماری کلیسیاؤں کے لیے، آپ کے لیے اور انگلستان کے لیے، کہ ہماری جو پھر ہی عبادتیں جو ہیں، ہماری جو ورشپ ہوگی، ہم ورشپ کے لیے جمع ہوں، ہاؤس گروپ کے لیے جمع ہوں، کسی رفاقت کے لیے، جب یسوع بادشاہ کے جلال کی پہچان ہو جائے گی تو پھر ہی ہماری ورشپ اس کے جلال کے لیے ہوگی۔ اب دیکھیے کہ یہ اب نیکودیمس جو ہے کتنا بڑا عالم ہے، توریت اس نے پڑھی، عالم تھا، یسوع مسیح کے بارے وعدے تھے، لیکن ابھی تک آنکھیں نہیں کھلی، ابھی تک وہ اس کی آنکھیں بند ہیں، اندھیرے میں ہے، اور ابھی وہ گناہ میں مردہ ہے، اور اس کو یہاں سے کوئکننگ کی ضرورت ہے۔ یہ کوئکننگ جو ہے to be raised to spiritual life، اور یہ تاکہ وہ دیکھ سکے۔ اور ادھر دیکھیے مجوسی، ان کے بارے میں نے ان کو مشرق کے میں نے عقل مند ایماندار کہا ہے مسیحی ایک موقع پر، کہ وہ دیکھیے وہ اتنی دور کا سفر کر کے آئے، اور جب ہیرودیس کے محل میں آتے ہیں، متی 2 باب 2 آیت کو پڑھے،
تو وہ اس کے محل میں آئے ہیں اور وہ آ کے کہتے ہیں کہ we come to worship, where is the new born king? We have come to worship him. اور یہی ورشپ کا ہمارا سینٹرل فوکس ہے کہ جب یسوع مسیح بادشاہ کی پہچان ہو جائے گی، بادشاہوں کے بادشاہ کی، تو یہ ہماری عبادت کا سینٹرل پوائنٹ ہے، اور یہی ورشپ کو اور خدا کی عزت اور جلال کے لیے ہوگا۔ تو اب میں دوسرے نقطے کی طرف آنا چاہتا ہوں، زیادہ وقت یہاں نہیں دینا چاہتا۔ اب دوسرا نقطہ جو دیکھیے، میں نے کہا کہ ایک انسان جو ہے پھر نئے سرے سے کس طرح پیدا ہوتا ہے۔ آپ سوال کر کے پاسٹر صاحب یہ تو ٹھیک ہے، آپ نے پیغام دیا، یہ ضروری ہے، یہ مسٹ ہے، تو اب ہم نے کیسے نئے سرے سے پیدا انسان ہو سکتا ہے؟ یہ خداوند یسوع مسیح نے جواب دیا۔ دیکھیے اپنی بائبل مقدس میں یہ ہمارے خداوند یسوع مسیح نے اس کا جواب دیا ہے کہ یہ کام جو ہے یہ خدا کا ہے، ہم اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہو سکتے۔ یوحنا پہلا باب، اس کی آپ 12ویں آیت کو پڑھیں، اسی انجیل کی دیکھیے پہلا باب یہاں کا لکھا ہے، 13ویں آیت میں لکھا ہے، وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادے سے، بلکہ کس کے ارادے سے پیدا ہوئے؟ خدا سے پیدا ہوئے۔ یہ born again جو ہے یہ is not by my own will or in the power of your will، کس کی ہے؟ Father's will۔ اور یہ پھر کس کا کام ہے؟ خدا کے روح القدس کا کام ہے۔ اور یسوع مسیح نے کہا ہے، نوٹ کریے، دیکھیے 5ویں آیت 3 باب، یسوع نے جواب دیا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں، جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ کس کا کام ہے؟ خدا کے روح القدس کا کام ہے۔ اور یہاں پھر آپ نوٹ کریں کہ یہاں پہ جو اس کو اس سے مثال سے ہم دیتے ہیں کہ جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ بچے کی پیدائش جو ہے، فزیکل برتھ جو ہے، وہ ہماری جو میں ٹیسٹ ٹیوب بیبی کی بات نہیں کر رہا، جو ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہے، جو نیچرل برتھ ہے جو بچے کی ہے، ہم والدین ہیں، ہم سبھی جانتے ہیں کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم سبھی کہتے ہیں کہ یہ جی خدا کا معجزہ ہے۔ ہم سب انگلی آسمان کی طرف اٹھا کر کیا کہتے ہیں؟ یہ کس کا معجزہ ہے؟ خدا کا معجزہ ہے۔ اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اوپر سے ہوا ہے، اور یہ کس کا کام ہے؟ خدا کا کام ہے۔ اور یہ ہی پریسائسلی ایگزیکٹلی یسوع مسیح بھی یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بورن اگین ہے یہ اوپر سے ہوتا ہے۔ بورن اگین کا دوسرا مطلب بورن فرام ابو، یہ اوپر سے ہوتا ہے، یہ خدا کے روح القدس کا کام ہے۔ تو یہاں جلدی سے میں یہ کہوں گا، بعض پھر کہیں گے کہ پھر ہم نے پھر یہاں پہ جو ہمارا جو ایمان ہے، اب سوال اٹھتے ہیں کہ اگر یہ کام ہی خدا کا ہے تو پھر توبہ اور ایمان کا کیا کام ہے؟ پھر جب ہم توبہ کی بات کرتے ہیں، ایمان لاؤ، تو پھر یہ کس طرح، یہ کہاں فٹ بیٹھتا ہے؟ یہ میں ابھی اس کو مثالوں سے کچھ سمجھاؤں گا کہ اب دیکھیے کہ جو خدا کے کلام میں ہے کہ جب معجزہ خدا کا روح کر رہا ہے تو آپ دیکھیے فیتھ کی بات آگے چل کر ہو رہی ہے۔ اسی باب میں، تیسرے باب میں، بورن کی پہلے بات ہے جو ہم گناہ میں پیدا ہوتے ہیں، پھر بورن اگین کی ضرورت ہے، یہ خدا کا روح کا کام ہے، جب تک کوئی پیدا نہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوتا۔ تو پھر جب پیدا خدا کا روح چنگاری لگاتا ہے تو اس کا یہ رزلٹ ہے، یہ اس کا کانسیکوینسز ہے کہ اس کے یہ بلیسڈ فروٹ ہے، یہ ریپینٹنس ہم کرتے ہیں اور پھر ہم ایمان لاتے ہیں، کیونکہ آگے چل کر ایمان کی بات ہوتی ہے کہ یہ ایمان جو ہے یہ گفٹ ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں خدا کے کلام میں کہ یہ جو فیتھ ہے، فیتھ از دا گفٹ آف گاڈ، یہ ہمارا نہیں، گفٹ خدا کی طرف سے ملتا ہے، اور یہ چونکہ چنگاری لگتی ہے اور یہ اس کا کام ہے۔ اور ہمارا کام کیا ہے؟ خدا کے خادموں کا ہم نے پریچ کرنا ہے، کال ٹو ریپینٹ، اور ہم دیتے ہیں، اور کلیسیا دیتی ہے آپ کو یہاں بیٹھے ہیں کہ توبہ کرو، گناہ سے توبہ کرو اور ایمان لاؤ اور زندگی پاؤ۔ یہ کال ٹو ریپینٹ، یہ ہم نے کہنا، اور جو جن کے اندر چنگاری خدا کا روح لگاتا ہے پھر وہی جو ہے وہ ہے اس کی طرف لپٹ کے آتے ہیں۔
اس کی طرف وہ آتے ہیں اور خدا کا روح ان کو اپنی طرف کھینچ لاتا ہے۔ مجھے یاد ہے یہ عباس کہیں گے جی آپ ہاتھ کھڑا کرنا، یا بعض لوگ کئی دفعہ کہتے ہیں، یہاں میں ضرور معافی کے ساتھ کہتا ہوں اگر کسی کو یہ کہتا ہے پاسٹر صاحب یہ تو نظریہ جو ہے میں درست نہیں سمجھتا، لیکن یہ بعد میں ہم گفتگو کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ کلام کے مطابق جو ہے صاف طور پہ کہا گیا کہ یہ خدا کے روح کا کام ہے، یہ میرے اور آپ کے بس کا نہیں ہے۔ اور یہی جو ہے کہ ہمارا کام ہے پریچ کرنا، اور جب منادی ہوتی ہے تو آپ دیکھیے پطرس نے عید پینتیکوست کے دن کام کیا، خدا کے روح نے دلوں کو کھولا، ان کے دل کھل گئے، آنکھیں کھل گئیں، تو پھر لوگوں نے کہا کہ اے صاحبو ہم کیا کریں کہ نجات پائیں، اور اس نے کہا ایمان لاؤ، توبہ کرو اور کیا ہے ایمان لاؤ۔ یعنی یہ چنگاری پہلے لگ جاتی ہے خدا کے روح کی، اور اس کے رسپانس میں ہم اس کی طرف لپکتے ہیں۔ یہ ہم ہاتھ کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں کھڑے کریں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جن کے خدا پہلے ہی دلوں کو بدل چکا ہوتا ہے، اور وہ ہاتھ کھڑے میں بھی کھڑا کر دیتے ہیں اور ان کا خدا کا شکر کرتے ہیں۔ لیکن ضروری نہیں کہ ہاتھ اگر میں بار بار پریچر کرے ابھی کھڑے ہاتھ کرو اور بہت سے لوگ کھڑے کر دیں تو وہ جی بورن اگین ہو گئے ہیں، یہ ایسے نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں بعض ہوتے ہیں جن کے خدا نے دل پہلے ہی بدلے ہوئے ہیں، اور وہ پھر ان کو خدا بچاتا ہے۔ مجھے یاد ہے پاکستان میں ایک بھائی تھا، جہاں کہیں کوئی کال ملتی تھی، ایک پریچر تھے وہ جہاں بھی پیغام دیتے وہ کہتے تھے جو بھی ابھی نئے سرے سے پیدا ایسا جملہ بھی ہوتا تھا پیدا ہونا چاہتا وہ فارورڈ آگے آ جائے۔ اور ایک بھائی تھا وہ جہاں بھی کوئی کال ملتی تھی وہ ہمیشہ آگے چلا جاتا تھا، اور میں نے اس کو جہاں بھی کنونشن میں دیکھنا، میں نے کہنا کہ یہ بھائی تو میں نے اس کو 3-4 دفعہ دیکھ چکا کنونشنوں میں کہ وہ جہاں ہوتا ہے وہ فارورڈ آ جاتا ہے وہاں پہ۔ اور کیا یہ ایک دفعہ نہیں بورن اگین ہوا؟ یہ جہاں بھی ہوتا ہے، جہاں بھی پاسٹر کہتا ہے ریز یور ہینڈ، وہ وہاں ہاتھ کھڑا کر دیتا ہے، وہ جہاں کہتا ہے کم فارورڈ وہ وہاں میں اس کو دیکھتا ہوں۔ میں نے پھر اس کو کہا بھائی تو ابھی تک بورن اگین نہیں ہوا، جب ایک دفعہ ہو گیا تو بار بار تو نہیں بورن اگین ہوتا۔ یہ تو یسوع مسیح بھی یہاں کہہ رہے ہیں، اور یہ ایک مثال ہے۔ اور پھر یہ دیکھیے کہ اس کو بچے کی مثال سے ہم نے خمسی دے رہے ہیں تشبیہ، کہ جس طرح میں پاسٹر ہوں، آپ خدا کے خادم بھی اس سے اتفاق کریں گے کہ جب ہم ایک بندہ ہے، ہم جوڑا کہتا ہے کہ جی پاسٹر صاحب دعا کریں بچہ پیدا ہو جائے، اور ہم سبھی جانتے ہیں، اور میں کہوں ہاں جی بہن بھائی آپ بیٹھے یہاں پر، اور میں ان کی طرف دیکھ کر کہے جاؤں بچہ پیدا ہو جا، بچہ پیدا ہو جا، تو بچہ ایسے تو نہیں پیدا ہوگا۔ یہ تو اوپر سے جب خدا کا روح کام ہے اور یہ کرے گا نہیں، اوپر سے نہیں ہوگی خدا، تو یہی ہوتا ہے میرے کہنے سے ہوتے نہیں، میری دعا مجھے کرنا ہے خدا ان کی آنکھیں کھول دے، ان کے دل کو تو کھول دے، تو کرنا تو روح کو دسنے کا کام ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جس طرح ایک گناہ میں مردہ شخص ہے، وہ گناہ میں ہے ڈیڈ ہے، اسی لیے خدا کے کلام میں پکچر دی گئی ہیں نیو برتھ کے لیے 3 بڑی تصویریں استعمال ہوئی ہیں۔ یہ نوٹ کریں بائبل مقدس میں نئی پیدائش کو بورن اگین کو ٹیچ کرنے کے لیے 3 بڑی خوبصورت پکچر استعمال ہوئی ہیں۔ ایک پکچر تو بورن ہے، بورن اگین ہے، اور ایک ہے ریزوریکشن فرام دا ڈیڈ، جو پولوس کا بڑا فیورٹ ایکسپریشن ہے اس کے خطوں میں، کہ جو ڈیتھ ہے اسپرچولی ایک بندہ ڈیڈ ہے تو یہ اس کو ڈیڈ ہے تو اس کو خدا کا روح ہی ریز کر سکتا ہے، میں اور آپ نہیں کر سکتے، جو گناہ میں ہے ہی مردہ۔ مثال ایسے ہے کہ خدا نہ کرے کہ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ ڈالیں کسی کی ایک ڈیڈ باڈی ہے تو اس ڈیڈ باڈی پہ اگر آپ ابلتا ہوا پانی بھی اس کے پاؤں پہ ڈالیں گے تو بندہ جو ہے ڈیڈ اس سے آپ ریئیکشن نہیں محسوس کریں گے۔ نوٹ کریں ایک بندہ ہے ڈیڈ تو اس پہ میں آپ کی اس کی ٹانگ پہ ابلتا ہوا پانی بھی ڈالنا جاؤں تو وہ اوئی کر کے ریئیکٹ نہیں کرے گا کیونکہ وہ ڈیڈ ہے۔ یہی حال ہے جب نیکودیمس یسوع کے پاس آیا تو اس وقت وہ اسپرچولی کیا تھا؟ ڈیڈ تھا، اور اس کو ریزوریکشن کی ضرورت ہے۔ ایک تصویر ہے بورن اگین، دوسری ریزوریکشن ہے، اور تیسری ہے نیو کریچر۔ اس کی طرف میں آؤں گا ایک پیغام میں جس کو ہم کہتے ہیں آپ کوئی مسیح یسوع میں ہے تو وہ کیا ہے؟ نیا مخلوق ہے۔
न्यू क्रीचर है, क्रिएशन ही नहीं बल्कि क्रीचर हैं हम, न्यू क्रीचर हैं, वो लफ्ज इस्तेमाल वहां हुआ है कि वी आर न्यू क्रीचर्स, वी आर नो लॉन्गर ओल्ड क्रीचर, वी आर नॉट नो लॉन्गर ओल्ड एंड लिविंग आफ्टर सिन, स्पिरिचुअली डेड, वी आर न्यू क्रीचर्स बट वी आर इन क्राइस्ट। तो खुदा हम पर ये फजल करे, रहम करे कि ये जो बख्शिश है इन दिनों हमें खुदा ये ताकत बख्शे कि ये उसके फजल से जो है वो उसका काम जो है हो और यहाँ हमारे यहाँ जिंदगियां बदलें, ताकि जब हम खुदा के पैगामात को सुनते हैं, उसके कलाम को, तो ये जो बुनियाद है, फाउंडेशन है। अजीजों, अगर मैं और आप और हमारे खानदानों में हमारे बच्चे जिनसे हम प्यार करते हैं, जिनके लिए हम अपनी क्या कहना चाहिए तन मन धन कुर्बान कर देते हैं, उनकी पहली बर्थ पर हमें बड़ी खुशी होती है, लेकिन उस बर्थ पर ही हमने रुके नहीं रहना, उस बर्थ से हमने आगे बढ़ना है और कहना है कि खुदा मैं वो दिन कब आए कि ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी और जो ग्रैंड डैड है, ये मेरा पोता, ये मेरी पोती, इसकी आंखें खुल जाएं कि अब ये जो है ये गुनाह में ये एक तो ब्लाइंड ना रहे स्पिरिचुअली, और एक ये स्पिरिचुअली डेड ना रहे, बल्कि ये न्यू क्रीचर हो, यीशु का हो। और फिर जब वो तब्दीली आएगी तो ये हमारे लिए बहुत खुशी का मौका होता है और होना चाहिए वालिदैन के लिए जो यीशु से प्यार करते हैं, क्योंकि फिर ही मैं तवक्को करता हूं कि ये मेरा बच्चा, मेरा अजीज जो है खुदा की बादशाही से बाहर है। आप नोट करें, निकोदेमुस जो है जब यीशु के पास आया तो वो अंधेरे में था, लेकिन ऐसा ऐसा उसकी जिंदगी में काम हुआ। यीशु मसीह ने जो तालीम दी उसको उसने मैं खुश होया तक मैनू आप लगे, मैं खुश होया तक आप लगे, आओ जाओ आते खाने चलिए, आओ जाओ आते खाने चलिए, मैं खुश होया
इसके साथ ही ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ